بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ لوگ نہیں ہوتے جو ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں طے کرتے کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام۔ یہ لوگ نہیں طے کرتے کہ ہم چھوٹے ہیں یا بڑے۔ یعنی کہ یہ ہمارا کردار ہوتا ہے، یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہمارے مینرز ہوتے ہیں، یہ ہمارے رویے ہوتے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام، ہم چھوٹے ہیں یا بڑے۔ یہ تو آج سے ایک چیز کنیکٹڈ تھی، جڑی ہوئی تھی، جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار یہ ایمرج کہاں سے ہوتے ہیں، نکلتے کہاں سے ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے۔ یہ ہمارے کردار، ہمارا رویے، اخلاق، ادا، مینرز، ان کا اوریجن کیا ہے؟ ان کا اوریجن یاد رکھیے ہمارا مقصد حیات ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا مقصد حیات چھوٹا ہے تو اس کے اخلاق بھی پست ہوں گے، اس کے رویے بھی پست ہوں گے، اس کے کردار بھی پست ہوگا، اس کی عادات بھی پست ہوں گی، اس کی مینرز بھی ال ہوں گے، سک مینرز، اس کے رویے بھی بیمار ہوں گے، وہ کمپلیکسز کا شکار ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا مقصد بڑا ہے تو وہ بڑے کردار والا آدمی ہو، بڑے اعمال والا آدمی ہو، بڑے رویے، اچھے رویے والا آدمی ہے۔ یعنی کہ اس کو اگر بات کو دونوں کو جوڑیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد حیات وہ چیز ہے، ہمارا مقصد حیات وہ چیز ہے جو ہمارے رویوں کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے سٹیٹس کو بڑا بناتا ہے، ہمارے قد کو بڑا بناتا ہے، جو ہمارا وزن بڑھاتا ہے، ہمارا عمل، ہمارا مقصد حیات۔ اگر ہمارا مقصد حیات بڑا ہے تو ہم بڑے آدمی ہیں، اگر ہمارا مقصد حیات بڑا ہے تو ہم معزز ہیں، اگر ہمارا مقصد حیات چھوٹا ہے تو ہم چھوٹے آدمی ہیں، اگر ہمارا مقصد حیات چھوٹا ہے تو ہم معزز نہیں ہیں، ہم شریف نہیں ہیں۔ کسی کا مقصد حیات پاک ہے تو وہ پاک ہے، اگر کسی کا مقصد حیات ہی پاک ناپاک ہے تو وہ شخص بھی، کردار بھی تو اس کا ناپاک ہوگا، غلیظ ہوگا، گندا ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ آپ سے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، واضح کرنے، وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ بڑے مقصد حیات میں اور چھوٹے مقصد حیات میں کیا فرق ہوتا ہے، اعلیٰ ترین مقصد حیات کیا ہے اور پست ترین مقصد حیات کیا ہے۔ اس کا فیصلہ میں اپنی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ پہلے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم بڑا مقصد حیات کس کو سمجھتے ہیں اور ہم نے مقصد حیات بنایا کس کو ہے، اور قرآن مجید کے نزدیک وہ مقصد حیات، اس کی ویلیو کیا ہے۔ آج دوستو ہمارا زندگی کا مقصد حیات صرف ہمارے تمام ایکشنز، ہماری تمام سٹرگل اور ہماری تمام دوڑ اور ہماری تمام پلاننگز، ہماری تمام تدابیر اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے، اس دنیا کی زندگی میں خوشحالی کے لیے، اس دنیا کی زندگی میں ترقی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ، قرآن مجید آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اللہ کے دین کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کو چھوڑا اور اپنی مرضی پر چلا۔ اللہ کی نافرمانی کب کرے گا؟ جب اپنی مرضی کرے گا، جب لوگوں کی مرضی پر چلے گا۔ جس فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو حد سے بڑھ گیا، یعنی کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی، لوگوں کی مرضی پر چلا۔ کیسے چلا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کس پر؟ آخرت کی زندگی پر۔ مطلب اس نے دنیا کی زندگی کو مقصد حیات بنا لیا، اس نے آخرت کی زندگی کے لیے سٹرگل کرنے کی بجائے، آخرت کی تیاری کرنے کی بجائے، اس نے سارا ٹارگٹ، سارا فوکس دنیا کی زندگی میں، اس چند روزہ زندگی میں اس نے اپنی ساری جان ماری اور اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا۔ اس کا پہلی ترجیح، فرسٹ پریورٹی اس کی دنیا کی زندگی تھی، آخرت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حد سے بڑھ جانا ہوتا ہے۔
اور جب اس کا مقصد حیات صرف یہی اسی دنیا کی زندگی بن گئی تو پھر اس کے مقاصد بھی چھوٹے ہو گئے، پھر اس کے رویے بھی چھوٹے ہو گئے، پھر اس کے اعمال بھی چھوٹے ہو گئے۔ اس نے اسی چند روزہ زندگی میں خوشحالی کو کامیابی سمجھ لیا، اس نے اسی چند روزہ زندگی میں کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا، اس نے اس چند روزہ زندگی میں پیسے جمع کرنے کو، پراپرٹی جمع کرنے کو کامیابی اور ترقی اور عزت سمجھ لیا۔ فرض کیجئے اس چند روزہ زندگی میں اگر ہم کروڑ ارب اور کھرب پتی بن بھی جائیں تو سوچنے والی بات یہ کتنے دن رہیں گے، کتنے دن انجوائے کریں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ سمجھاتا ہے۔ تو بات کرنے کا کنکلوڈڈ بات یہ ہے، پتہ یہ چلا کہ جس کی ساری زندگی، جس کے سارے اعمال، جس کے سارے ایکشن صرف دنیا کی زندگی کے گرد گھوم رہے ہیں، جس کا مقصد حیات صرف دنیا کی زندگی ہے، وہ اس کا مقصد پست ترین ہے، اور اس سے پست ترین ایکشن نکلیں گے، پست ترین رویے نکلیں گے، پست ترین اخلاق نکلیں گے، پست ترین کردار نکلے گا۔ اور جس کا مقصد حیات آخرت ہے، آخرت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، تو یہ وہ بڑا مقصد حیات ہے جس سے اعلیٰ ترین کردار نکلے گا، جس سے اعلیٰ ترین رویے نکلیں گے، اعلیٰ ترین اخلاق نکلیں گے، اعلیٰ ترین آداب نکلیں گے۔ تو جب ہم نے اس معیار کو چھوڑا، جب ہم دین کے معیار کو چھوڑتے ہیں، جب اعلیٰ ترین مقصد کو چھوڑتے ہیں، پھر عزیز بھائی، عزیز دوستو، پھر ہماری زندگی کمپلیکسز کا شکار ہو جاتی ہے، پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں، لوگوں کا ہجوم ہماری کامیابی اور ناکامی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اور ہم اسی فیصلے کو مان کر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اور حالانکہ لوگوں کی اکثریت کی کیا حیثیت ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ ان کی اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اس کو معیار بنانا چھوڑ کر، اس سے حکم لینا چھوڑ کر، اس سے دنیا کو دیکھنا چھوڑ کر لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ تو ہمارے بارے میں اپنی بغض کی بنیاد پر رائے دے رہے ہوتے ہیں، اپنی نفرت کی بنیاد پر رائے دے رہے ہوتے ہیں، لالچ کی بنیاد پر رائے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے پست ترین مقاصد کی بنیاد پر رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی آپ کی تعمیر انسانیت تو نہیں ہوتا، اللہ کی رضا تو نہیں ہوتا، آخرت کی تیاری نہیں ہوتا۔ موسٹ آف اس وہ تو صرف بغض، نفرت، حسد اور تنقید اور اپنے پست ترین مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم انہی کی باتوں کو سٹینڈرڈ مان کر، انہی کی باتوں کی، انہی کے نقطہ نظر کی اینک لگا کر دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں اور پسترین ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری اپنے بارے میں رائے خراب ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، اور ہم فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، اور پھر ہمارے اخلاق، کردار یہ خراب ہو جاتے ہیں، ہماری قوت یقین، ہماری ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بڑے مقصد حیات کو چننے کی بجائے، آخرت کی تیاری کو چننے کی بجائے، اللہ کی رضا کو چننے کی بجائے ہم نے لوگوں کو راضی کرنا چن لیا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو بڑا مان لیا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کو بڑا مان لیا ہوتا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر۔ تو پھر اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اخلاق اور رویے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مقاصد کو اعلیٰ ترین کرے، اللہ ہمارے کردار کو اور اعمال کو اعلیٰ ترین کرے، اور ایسے رویے ہمارے بنائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔